حضرت مولانا سید عزیر گل گاؤں کاکا خیل صوبہ سرحد کے رہنے والے تھے۔ شیخ العالم حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی کے شاگرد اور ان کی شہرۂ آفاق تحریک انقلاب ریشم رومال کے رکن تھے۔ تحریک کے لیے آپ نے نہایت جاں گسل خدمات انجام دی ہیں جنہیں تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ آپ کو اپنے استاد کے ساتھ مالٹا کے قید خانہ میں امامت کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ واپس لوٹے تو دیوبند ہی کے ہو رہے، مختلف چھوٹے چھوٹے کاروبار کر کے اپنی معاش کا انتظام فرماتے تھے۔ مزاج میں حد درجہ سادگی اور طبیعت میں استقامت تھی۔ مولانا محمود الحسن کی وفات کے کئی سال بعد ان کے جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے مشورہ سے آبریڑ کی منتقل ہو گئے۔ اسی زمانہ میں ایک انگریز خاتون مس جینی جو روحانیت کی تلاش میں کئی مذاہب کا مطالعہ بلکہ عملی تجربہ کر چکی تھی اور بالآخر قرآن کریم کے مطالعہ نے ان پر ہدایت کی راہیں کھول دی تھیں، حضرت مدنی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اسلام کی قبولیت کا شرف حاصل کیا۔ ان کا قیام چونکہ رڑکی میں تھا، اسی لیے حضرت مدنی نے مولانا عزیر گل سے فرمایا کہ وہ موصوفہ کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرواتے رہیں۔ کچھ عرصہ بعد موصوفہ کی خواہش پر مولانا عزیر گل نے ان کو اپنے حرم میں داخل کر لیا۔ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد ان کی دنیا ہی بدل گئی اور وہ پورے طور پر شریعت کی پابند ہو کر انہوں نے سچا سکون حاصل کیا۔ آزادی ہند کے موقع پر جب مولانا عزیر گل نے وطن واپسی کا قصد فرمایا تو موصوفہ بھی ساتھ آ گئی اور شہروں کی پر رونق عمارتوں میں رہنے والی اس خاتون نے حق کی خاطر ایک دور افتادہ معمولی سے گاؤں میں اپنے بلند پایہ شوہر کے ساتھ پوری زندگی گزار دی۔ وہیں وفات ہوئی۔ گاؤں کے قریب ایک ٹیلہ پر ان کا مزار ہے۔ وہاں کے لوگ شفقت اور محبت سے انہیں مدر صاحبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ افسوس چند سال قبل تحریک ریشمی رومال کے آخری نشانی حضرت مولانا عزیر گل صاحب نے بھی اس عالم فانی سے پردہ فرما لیا۔ مدر صاحبہ نے اپنی آپ بیتی صراط مستقیم کے نام سے انگریزی میں لکھی تھی۔ اس کا ترجمہ آپ کو انہی کے الفاظ میں سناتے ہیں۔ میں اپنے والد چارلس ایڈورڈ کی 7ویں لڑکی ہوں۔ میں 1885 میں حیدرآباد سندھ میں پیدا ہوئی۔ میرے والد صاحب بڑے انصاف پسند اور بات کے بڑے پکے اور سچے انسان تھے۔ انہیں ہندوستان میں ہندوستانی لوگوں سے بڑا لگاؤ تھا۔ کبھی کبھی تو وہ خود کو سندھی کہا کرتے تھے۔ ہماری خاندانی نسبتیں بڑی عظیم تھی، مگر ہمارے والد کا کہنا تھا کہ شرافت کا معیار کردار ہے نہ کہ خون۔ بہرحال میں 6 سال کی تھی، مجھے پڑھائی کے لیے انگلستان بھیج دیا گیا۔ مجھے سچی بات ہے ہمیشہ پیار رہا۔ میں ہر بات کا سبب کھوجنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ میرے دوست احباب مجھے شفقت سے ککو کہا کرتے تھے، کیونکہ ہر بات میں کیا، کیوں اور کیسے جیسے سوالات کرنے کی عادی تھی۔ میں ایک عیسائی کنبہ میں پیدا ہوئی، مگر عیسائی کسی ایک عقیدے میں بھی متفق نہیں ہیں۔ عیسائیوں کے بہت سے فرقے ہیں جو ایک دوسرے کو جہنمی کہتے ہیں، اس لیے عیسائی مذہب مجھے گورکھ دھندا سا لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں، مگر مجھے دعا سے بڑا شغف تھا اور میں اکثر ان دیکھے مالک سے لو لگا کر دعائیں کرتی رہتی تھی۔ جب میں جوان ہو گئی تو میں نے بائبل کو تنقیدی نظر سے پڑھنا شروع کیا۔ مجھے بائبل کے بہت سے بیانات ایک دوسرے سے متضاد محسوس ہوئے۔ مجھے بائبل کے کلام خدا ہونے میں شک سا ہونے لگا۔ کچھ عرصہ بعد میری شادی ہو گئی۔ میرے شوہر ایک دنیا دار عیسائی تھے۔ وہ میرے فکر و خیال کے ساتھی نہ بن سکے، اس لیے میں نے فرصت کے وقت میں فلسفہ کا مطالعہ شروع کر دیا، مگر ان خیالوں اور بھول بھلائیوں سے مجھے کچھ نہ ملا۔ انہی دنوں میں اپنے والد کے پاس آئی۔ میری 12 سالہ لڑکی اور 10 سالہ لڑکا میرے ساتھ تھے۔ یہاں مجھے ویدانت پڑھنے کا موقع ملا۔ مجھے اس کے پڑھنے سے بڑی تسلی ملی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ چیزیں مجھے مل گئیں جس کی تلاش تھی۔ ویدانت کے مطالعے نے مجھے ہندو دھرم کے قریب کر دیا۔ کچھ عرصہ کے لیے ہندو خانقاہ میں مہمان بن کر رہی اور بالآخر ہندو ہو گئی۔ مجھے رانا شنکر کے ویدانتی سلسلے میں داخل کر لیا گیا۔ مجھے یہ شرک سا محسوس ہوا، چنانچہ میرا یقین ہل گیا۔ مجھے افسوس ہوا کہ حقیقت ابھی اور آگے ہے۔ میں اسی زمانے میں بیمار
ہو گئی، مجھے علاج کے لیے فرانس جانا پڑا۔ وہاں میرے 7 آپریشن ہوئے، ہر آپریشن پر موت سامنے کھڑی نظر آتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ موت کے لیے تیاری کر لوں۔ میں نے سوچا کہ دنیا ترک کر دوں اور آخرت کی تیاری میں لگ جاؤں۔ لہٰذا جب میں ہندوستان واپس آئی تو میں نے سنیاس لے لیا۔ میں نے 107 اپنشد پڑھے، لیکن یہاں پہ بھی تضاد تھا۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا حق ہے اور کیا سچ۔ میں اور الجھ گئی اور سوچا کہ میں کہیں پاگل نہ ہو جاؤں۔ روحانیت سے زیادہ میرے نفسیاتی مسائل میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اسی زمانے میں ہندوستان میں عدم تعاون کی تحریک چل پڑی، ہندوستانی آپس میں الجھ گئے۔ تو میں نے اپنے گرو سے کہا کہ ہمیں خانقاہ سے باہر نکل کر ان دکھیوں کی مدد کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہم ان باتوں میں نہیں پڑتے۔ مجھے ان کے سوچنے کے انداز پر حیرت ہوئی۔ میں انہیں خانقاہ میں چھوڑ کر باہر آئی، زخمیوں، مریضوں اور دکھیوں کی مدد شروع کر دی، جس سے دل کو چین ملا، اور میں نے احساس کیا کہ روحانی ترقی انسانیت کی خدمت کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے، خانقاہوں کی زندگی سے نہیں۔ چنانچہ میں نے ایک آشرم کھولنے کا فیصلہ کیا جس میں نوجوانوں کی اخلاقی تربیت کی جائے۔ اس آشرم میں میں نے ہندو مسلم کی قید نہیں رکھی۔ وہاں ایک مسلمان لڑکا داخلے کے لیے لایا گیا۔ یہ لڑکا اپنے والدین کے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ جب تک میں مسلمانوں کے نظام حیات کے بارے میں معلوم حاصل نہ کر لوں، اس لڑکے کی تربیت کا حق ادا نہیں کر سکوں گی۔ اسی نیت سے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا۔ اب تک میں مسلمانوں سے ڈرتی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ مسلمان ایک قسم کے ڈاکو ہوتے ہیں، ہر قسم کا ظلم کر سکتے ہیں، لیکن اس کتاب نے میری آنکھیں کھول دی۔ یہ تو سراسر حق تھا اور دل میں اترتا چلا جاتا تھا۔ یہ عملی ویدانت تھا۔ آہ، میں اب تک کن اندھیروں میں تھی۔ افسوس کہ یورپ نے اسلام کی کتنی غلط تصویر پیش کی ہے۔ وہ مذہب جسے میں خواہ مخواہ بھیڑیوں کا مذہب سمجھتی تھی، مکمل سچائی کا مذہب تھا۔ میرے اللہ، اب میں کیا کروں؟ میں نے تو ساری زندگی عقارت کر دی۔ میں نے سوچا میں ہندو ہی رہوں یا ہندو مت چھوڑ دوں۔ میں نے رہبانہ زندگی اختیار کر لی۔ یہ ایک طرح کی موت تھی۔ قرآن مجید مجھے زندگی کی طرف بلا رہا تھا، ایسی زندگی کی طرف جو آخرت کی زندگی کی بنیاد بنتی ہے۔ مگر مشکل یہ تھی کہ میں ایک مقدس خانقاہ کی راہبہ تھی۔ لوگ مجھے پیار سے ماں کہتے تھے۔ میں مسلمان ہو جاؤں گی تو دنیا کیا کہے گی؟ مگر میں اپنی روح خلجان سے بچانا چاہتی تھی۔ میں نے لوگوں کے کہنے کی پرواہ نہ کی۔ میں نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ میرے گرو بھائی بڑے دہشت زدہ ہوئے، مگر میں نے انہیں بڑے خلوص سے بتایا کہ اصل ویدانت یہ ہے جو میں قبول کر رہی ہوں۔ میرے گرو بھائی نے کہا، یہ کام مسلمان ہوئے بغیر بھی جاری رہ سکتا ہے۔ ویدانتی رہ کر بھی قرآن کی راہ اختیار کر سکتا ہوں۔ یہ بھی ویدانت کا ہی ایک سلسلہ ہوگا۔ لیکن یہ بات میرے دل میں نہ اتر سکی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ راما کرشن نے حقیقت کا راستہ اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود ان کے ذہن کی امیج اور ایک بھرم تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نام نہاد صوفی نے یہ بھرم دلا دیا ہو۔ میرے ہندو دوستوں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے آپ کو مسلمان نہ کہوں تو وہ مجھے آگرہ میں راما کرشن مشن کا مہنت بنا دیں گے، مگر مجھے دنیاوی لالچ نہ تھا، مجھے روح کے آرام کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے ان کی ہر بات کو رد کر دیا۔ مگر اب ایک اور مشکل پیش آئی۔ مسلمانوں نے مجھے ماننے سے انکار کر دیا اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں ہندو بنانے کے لیے نیا روپ اختیار کر رہی ہے۔ میں خود شبہ میں پڑ گئی۔ میں قرآن کو اپنا ہادی اور رہنما مان رہی تھی، تو کیا یہ بات مسلمان ہونے کے لیے کافی نہ تھی؟ اپنے دل کی بے قراری کو دور کرنے کے لیے میں دیوبند گئی۔ وہ مجھ سے ملنے آئے۔ انہی کے ساتھ مولانا عزیر گل بھی تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی انہیں بہت چاہتے تھے۔ ایسا لگتا تھا یہ وہ دو دوست لڑکے ہوں۔ وہ ایک دوسرے سے معصوم مذاق کرتے، ایک دوسرے کی ہنسی اڑاتے اور کبھی کبھی ایک دوسرے کو چڑھاتے بھی تھے۔ مجھے ان کی محبت پر رشک ہوتا تھا۔ وہ 2 دن ہمارے پاس رکے۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے مولانا مدنی سے کہا کہ پھر کب تشریف لائیں گے؟ اس پر انہوں نے کہا، میں تو زیادہ نہ آ سکوں گا، مگر مولانا عزیر گل کبھی کبھی آیا کریں گے۔ چنانچہ مولانا عزیر گل صاحب آتے اور میں ان سے پردہ کرتی، مسائل پر بے جھجک بات چیت کر لیا کرتی تھی۔ شروع میں سمجھتی تھی کہ یہ مولوی بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں، مگر بعد میں پردہ کی حقیقت مجھ پر کھلی تو ان کی وسعت نظر کی قائل ہو گئی۔ یہاں میں اسلام کے مطالعے میں لگی ہوئی تھی کہ اچانک میرے شوہر کا خط آیا کہ اگر فوراً انگلستان نہ لوٹی تو وہ مجھے خرچ دینا بند کر دیں گے، بچوں کی تعلیم کا خرچ مجھ سے وصول کریں گے اور مجھ سے تعلق توڑ لیں گے۔ اس بات پر مجھے تعجب
ताज्जुब हुआ ना अफसोस, मैं मुसलमान हो चुकी थी। अब मैं किसी ईसाई की बीवी कैसे रह सकती थी। रहा रिस्क तो ये तो अल्लाह की देन है, कम मिले या ज्यादा मिले। मौलाना उजैर गुल को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने मेरा हाथ थामने की पेशकश की। मैंने बड़े एहतराम से इस पेशकश को कबूल कर लिया। मैं जानती थी कि इनके यहाँ गुर्बत है, अफलास है, पर्दा है, मगर मेरे लिए तो यही अल्लाह की पसंदीदा जगह थी। मौलाना उजैर गुल के घर में ये सीखा कि खुद भूखे रहकर मेहमान की तवाज़ो करने में क्या लज्जत है। मौलाना उजैर गुल के घर में मुझे जिंदगी की राहत मिली। वो निहायत शरीफ मेहरबान शोहर साबित हुए। यूं भी वो सैयद थे। इनके अजदाद अरब से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आ गए थे। अब हम दोनों राह हक के मुसाफिर थे और राह हक के मुसाफत में मशरिक और मगरिब कैसे हमारी राह एक थी, हमारी मंजिल एक थी, हमारी रूहें हम आहंग थीं। हम दोनों अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने का इरादा लेकर उठे थे। मुझे खुशी है कि इस राह में मेरी बेटी, मेरा बेटा और मेरा भाई सब मुझसे हमदर्दी करते रहे। उन्होंने मुझे हक की राह में कदम बढ़ाने से नहीं रोका। मेरी जिंदगी एक सफर है जो बरसों की महरूमियों से गुजरकर इस्लाम की हसीन वादी में खत्म हो रहा है। जिंदगी तो मौत के बाद भी चलती रहेगी। मेरी राह इस्लाम की राह है, यही एक सीधी राह है। इसके अलावा हर राह कजी है और इंसान को अल्लाह की राह से बेहतर राह नहीं मिल सकती। खुदा करे कि मैं जब तक जिंदा रहूं इसी राह पे चलती रहूं। फिर मैं इस राह से भागूं भी तो भागकर कहाँ जाऊंगी। मुझे अल्लाह ने पैदा किया है और मुझे लौटकर इसी की तरफ जाना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेशक दीन इस्लाम बरहक दीन है। जिसने भी इसे सिद्के दिल से कबूल किया वो दुनिया और आखिरत में शादा फरहां रहा। लिहाजा अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि खुद भी इस दीन की कदर करें और दीन से दूर इंसानों को भी इसके करीब लाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको इस वाक़या से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।